بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج اس ویڈیو کے ذریعے میں پاکستانی مقبوضہ جموں اینڈ کشمیر کی اسمبلی کے ان ممبران سے مخاطب ہوں جنہوں نے شاردا کوریڈور کے حوالے سے ایک قرارداد منظور کی ہے۔ یہ قرارداد انہوں نے کس کے کہنے پر کی ہے، کیوں کی ہے، یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن ایک سیاسی کارکن ہونے کی حیثیت سے مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ یہ قرارداد کہیں نہ کہیں سے پاس کروائی گئی ہے، اور یہ قرارداد پاس کرنے والے جو اپنے آپ کو عوامی نمائندے سمجھتے ہیں، وہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ عوامی نمائندے وہ کیسے بنے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک چھوٹا سا سیاسی کارکن بھی اس بات کو سمجھتا ہے۔ بہت سارے لوگوں نے مجھے کال کر کے بھی یہ بتایا کہ اس پر یہ جو کوریڈور کے حوالے سے قرارداد منظور ہوئی ہے، اس پر آپ کی کیا رائے ہے، اور کرتارپور میں اگر کوریڈور بن سکتا ہے تو یہاں کیوں نہیں بن سکتا؟ تو یہ وہ سوالات ہیں جو یہ سوالات پیدا کیے جا رہے ہیں کسی اور طرف سے، یا دانستہ غیر دانستہ طور پر کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں اور اس طرح کے سوالات کرتے ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ کرتارپورہ کا جو کوریڈور ہے وہ دو ملکوں کے درمیان ہے، اور وہ انٹرنیشنل بارڈر کے اوپر ہے۔ دو ملکوں کے درمیان جو انٹرنیشنل بارڈر ہے اس کے اوپر کوریڈور بنا ہے، جبکہ پاکستانی مقبوضہ جموں اینڈ کشمیر گلگت بلتستان اور انڈین جموں اینڈ کشمیر لداخ یہ ایک ریاست ہے، یہ دو ملک نہیں ہیں۔ اس کے بیچ میں جو انہوں نے کنٹرول لائن کھینچی ہوئی ہے، یہ کنٹرول لائن انٹرنیشنل بارڈر نہیں ہے۔ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ریاست جموں کشمیر کے بیچ میں کھینچی گئی یہ کنٹرول لائن جو ہے یہ انٹرنیشنل بارڈر نہیں ہے، یہ ایک ریاست کے بیچ میں ایک جبری طور پر ایک لائن کھینچ کر ریاست کے لوگوں کو تقسیم کیا گیا ہے، دو ملکوں نے تقسیم کر رکھا ہے۔ اب یہاں کوریڈور کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس اسمبلی میں قرارداد پاس کی گئی ہے یہ ایک حیران کن ہی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بچگانہ عمل لگتا ہے مجھے، اس لیے کہ ان کو اتنا معلوم نہیں ہے کہ یہ انٹرنیشنل بارڈر نہیں ہے، اور آپ وہاں کوریڈور کا نام دے کر اور قرارداد پاس کر کے تو اس کو انٹرنیشنل بارڈر بنانا چاہتے ہیں۔ یہ تو تقسیم ریاست جموں کشمیر کا ایجنڈا لگتا ہے مجھے، اور اس پر جو ہے وہ بتدریج کام ہو رہا ہے، اور اسمبلی کے اندر بھی کچھ لوگ ہیں اور کچھ سیاسی جماعتوں کے لوگ بھی ہیں، جو پاکستانی سیاسی جماعتوں کی برانچیں یہاں بنائی گئی ہیں، ان کے اندر لوگ جو ہے وہ ڈالے گئے ہیں جو اس تقسیم کے ایجنڈے کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ لہذا میں ان اسمبلی ممبرز کو یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ ریاست جموں کشمیر کی تقسیم کے حوالے سے کوئی فیصلہ کر سکے۔ آپ کو یہ اختیار دیا کس نے ہے؟ گلگت بلتستان آزاد جموں اینڈ کشمیر جو پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر ہے، اور انڈین آکوپائڈ جموں کشمیر لداخ، ان اسمبلیوں کو کس نے اختیار دیا ہے کہ وہ ریاست جموں کشمیر کی تقسیم کے لیے کوئی قراردادیں پیش کریں یا اس ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے کام کریں؟ ریاست جموں کشمیر کے 3 کروڑ انسانوں کو یہ بھیڑ بکریاں سمجھتے ہیں؟ عالمی ادارہ نے اور عالمی دنیا نے ہمارے اس حق کو تسلیم کر رکھا ہے کہ ریاست جموں کشمیر کا فیصلہ جو ہے یہ ٹوٹلی عوام کرے گی،
اور یہ اختیار عوام کا ہے کہ عوام نے فیصلہ کرنا ہے. آپ کون ہوتے ہیں اس کو تقسیم کرنے والے؟ یہ انڈیا پاکستان کے پاس کیا اختیار ہے کہ وہ اس کو تقسیم کریں اور ہمارے لوگوں کو مشکل میں ڈالیں؟ اور آزاد جموں اینڈ کشمیر اسمبلی کے یہ ممبران، میں ان سے یہ کہوں گا کہ آپ یہ قرارداد فوری واپس لیں، اور اس قرارداد کی جگہ آپ کو اگر بہت شوق ہی ہے قراردادیں پاس کرنے کا، تو آپ یہ قرارداد کیوں نہیں پاس کرتے کہ کنٹرول لائن کو ختم کیا جائے، دونوں ملکوں کی افواج کو انخلا کیا جائے، تاکہ ریاست کے لوگوں کو حق ملے کہ وہ ایسا ماحول ملے کہ وہ اپنے ملک کا ڈیسیژن کر سکے، اپنی ریاست کی مستقبل کا ڈیسیژن کر سکے. تو لہٰذا لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے، اور ہمارے پولیٹیکل ورکروں کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ بہت ساری سوشل میڈیا پہ بھی میں بہت سارے لوگوں کی پوسٹیں دیکھتا ہوں جس میں وہ یہ کہتے ہیں جی کرتارپورہ میں اگر کوریڈور بن سکتا ہے تو یہاں کیوں نہیں بن سکتا؟ بھائی آپ کو اتنا اندازہ نہیں ہے کہ کرتارپورہ جو ہے وہ دو ملکوں کی IB کے اوپر بنا ہوا ہے، انٹرنیشنل بارڈر کے اوپر بنا ہوا ہے. اور یہ تو انٹرنیشنل بارڈر نہیں ہے، یہ تو ان دو ملکوں کی جبری تسلط کے نتیجے میں ان دونوں نے بنا کے رکھا ہوا ہے. اس کی کوئی قانونی آئینی حیثیت نہیں ہے، اس کی یہ کوئی انٹرنیشنل بارڈر نہیں ہے کہ اس پہ کوریڈور بنایا جائے، اس کو ہٹایا جائے. یہ تو جبری انہوں نے رکھی ہوئی ہے، اس کے کنٹرول لائن کو ہٹایا جائے، فوجوں کو ہٹایا جائے اور یہ کھولا جائے تاکہ یہ لوگ آر پار آ جا سکے. یہ ایک ریاست کے لوگ ہیں، یہ کوئی دو ملکوں کے لوگ نہیں ہیں. آزاد جموں اینڈ کشمیر، گلگت بلتستان اور انڈین آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر یہ کوئی دو ملک نہیں ہیں، یہ ایک ہی ملک ہے، ایک ہی ریاست ہے. یہاں کوریڈور کی کیا ضرورت ہے؟ بارڈر کو ہی ہٹایا، یہ جو کنٹرول لائن ہے اس کو ہٹایا جائے، اور آزاد جموں اینڈ کشمیر کی اسمبلی اور گلگت بلتستان کی اسمبلی جو ہے یہاں قرارداد پاس کرے، اور انڈیا پاکستان پر زور دے کہ یہ کنٹرول لائن کو ہٹاؤ اور فوجوں کا انخلا کرو، تاکہ ہم 75 سال سے غلامی کی بدترین زندگی گزار رہے ہیں اور ہم اپنے ریاست کا مستقبل بنا سکیں، اس کے لیے کوئی فیصلہ کر سکیں. یہ جو ان کی ذمہ داریاں بنتی ہیں وہ ان ذمہ داریوں سے جو ہے وہ دستبردار ہو کر اور ریاست کی تقسیم کے جو ایجنڈا ہے اس کو پروموٹ کرنے کے لیے یہ لوگ ایسا کام کر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کو آر پار دونوں طرف گلگت بلتستان لداخ سمیت ہمیں ایک ڈیسیژن کرنا ہوگا، اور بہترین ڈیسیژن یہی ہے کہ دونوں ملک اپنی افواج کا انخلا کریں، کنٹرول لائن ختم کریں اور ہماری ریاست ہمارے حوالے کرے. ہم اس کا ڈیسیژن ہم خود کر لیں گے کہ ہم نے اس کا مستقبل کیا بنانا ہے. ریاست جموں کشمیر کے 3 کروڑ انسانوں کا مستقبل دہلی اور اسلام آباد میں طے نہیں ہو سکتا کہ یہ اسلام آباد اور دہلی میں بیٹھ کر ہمیں ایک پیغام سنائیں کہ ہم نے جناب آپ کو تقسیم کر دیا ہے اور آپ یہ آدھے پاکستان کے غلام ہوں گے، آدھے ہندوستان کے غلام ہوں گے، تو ہم یہ مان لیں گے. اب کیا سمجھتے ہیں کہ اگر مطلب ریاست جموں کشمیر کے لوگ اتنے پرامن لوگ ہیں، 75 سالوں میں انہوں نے آپ کے خلاف اس طرح کی کوئی بڑی موومنٹ، کوئی ریڈیکل موومنٹ نہیں چلائی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مستقبل میں بھی ایسا نہیں ہو سکتا. اور آپ کوئی فیصلہ کر لیں گے تو یہ لوگ جو ہے وہ بھیڑ بکریوں کا ریوڑ آپ سمجھ کر یہ فیصلہ کریں گے، اور ہمارے لوگ یہ تسلیم کر لیں گے کہ ممکن نہیں ہے. اس لیے ہندوستان اور پاکستان کو بھی یہ چاہیے، ان کی اسٹیبلشمنٹ کو، ان کی حکمرانوں کو یہ چاہیے کہ وہ اس جو یہ مشکل ترین انہوں نے بنا رکھا ہے اس مسئلے کو، حالانکہ یہ مسئلہ کوئی ہے ہی نہیں ہے، اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، یہ فوجوں کا انخلا کا مسئلہ ہے سیدھا سیدھا، اور فوجوں کے انخلا کے لیے 6 افریقی مذاکرات ہو سکتے ہیں اور اس پہ اس کا میکینزم طے ہو سکتا ہے. اور انڈیا پاکستان جو ہے وہ اس کا جو کنٹرول لائن جو یہاں انہوں نے جبری طور پر کھینچی ہوئی ہے اس کو ہٹائیں، ہماری ریاست کے لوگوں کو آر پار آنے جانے دیں. یہ ان کا مسئلہ ہے کہ اپنے جو دفاع کرتے ہیں یہ اپنا کریں نا، ہمارا ان سے کیا تعلق ہے بھائی.
کہ ریاست کے اندر آپ نہ ادھر سے آنے والا آدمی آپ کا جو ہے وہ مخالف ہے، ادھر سے ادھر جانے والا آدمی وہ ان کے لیے جو ہے وہ مخالف ہے. تو بھائی آپ لوگوں نے ہمیں سمجھ کے رکھا ہے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈیا پاکستان کی حکمرانوں اور ان کی اسٹیبلشمنٹس کو یہ سوچنا چاہیے، اور ہماری جموں کشمیر کی تینوں اسمبلیوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس مسئلے کا حل نکالا جائے، اس کو مزید خراب کر کے اور اس کو تقسیم کی طرف نہ لے جایا جائے. اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور حکومت اور ان کی کٹ پتلی اسمبلیاں اور ان کے اراکین اور پاکستان کی سیاسی جماعتوں کی برانچز جو گلگت بلتستان اور ایسے آزاد جموں کشمیر کے اندر موجود ہیں، ان کے لوگ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس کو تقسیم کر لیں گے اور پاکستان اور انڈیا کا جو ایجنڈا ہے تقسیم ریاست جموں کشمیر، اس کو یہ کامیاب کر لیں گے، تو یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے. ان لوگوں کو اپنے دیکھنا چاہیے کہ ان کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے. ہم لوگوں کوئی بھیڑ بکریاں نہیں ہیں کہ آپ جو ہے وہ اس کو تقسیم کر دو گے. اور پھر یہ جو ادارے آزاد جموں کشمیر کے ادارے، گلگت بلتستان کے ادارے، ان کو آپ پاکستان کے اداروں کے تابع کر رہے ہو. کیا ہم نہیں سمجھتے اس بات کو؟ کیا اختیار ہے آپ کا کہ ہمارے ان اداروں کو چھیڑے؟ یہ تو لوکل اتھارٹیز ہے، یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشن اس کے اوپر موجود ہے. آپ یہاں تو کوئی اس طرح کی بات نہیں کر سکتے. یہ آپ کی جو جماعتیں، آپ کی برانچز یہاں گئی ہوئی ہیں، یہ بھی غیر آئینی، غیر قانونی اور یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں کے متصادم ہیں. اور پھر گلگت بلتستان کے اندر آپ نے اسٹیٹ سبجیکٹ رولز وہاں سے ہٹا کر لینڈ ریفارمرز آپ دے رہے ہیں. یہ کس قانون کے تحت آپ دے رہے ہیں؟ کس اختیار کے تحت آپ دے رہے ہیں؟ اور کس اختیار کے تحت آپ نے جو ہے وہ اسٹیٹ سبجیکٹ وہاں سے ختم کیا ہوا ہے؟ لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ عام لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے، اور اپنی جو ہماری جو تحریک بنتی ہے، عوامی مزاحمت جو بنتی ہے، پولیٹیکل عوامی مزاحمت، غیر مسلح مزاحمت، اس کو اتنا سٹرانگ کرو اور ایک موقع پر کھڑے ہو جائے کہ غیر ملکی افواج کا انخلا ہی ریاست جموں کشمیر کی بقا کا ضامن ہے، ریاست جموں کشمیر کے مستقبل کا ضامن ہے. جب تک بھیڑ بکریاں بنے رہو گے. تو لہٰذا یہ جو اسمبلی میں قرارداد منظور ہوئی ہے، میں اس کی پرزور مذمت کرتے ہوئے اس قرارداد کو واپس لینے کے لیے کہتا ہوں، اور اس اسمبلی کے اندر قرارداد منظور کی جائے غیر ملکی افواج کے انخلا کی، اور جنگ بندی لائن، یہ جو کنٹرول لائن ہے، اس کے خاتمے کی، اور یہ فوجوں کے انخلا کی قرارداد منظور کی جائے. یہ جو ان کا فرض بنتا ہے اور ان کی ذمہ داری بنتی ہے. بہت شکریہ.